وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد بڑھے. وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے, اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے. یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے, بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے, ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے, ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے. بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے, وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا. ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو. انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے, لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد ہی انقلاب دنیا میں آتا ہے. اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے. آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا, یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے ہیں کہ آوے ہی آوے, کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا, اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے. تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے, کوئی بہت ہی مناسب موقع, کوئی اپورچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضرب کاری دوبارہ لگائیں. اس وقت دبک جاؤ, اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر لو. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی. وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں. یہ در حقیقت ہوا ہے پھر خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضور کا انتقال ہوا, مسلمانوں کے دل زخمی تھے, مسلمانوں کا مرال ظاہر بات ہے اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا. اس وقت پھر یہ قوتیں ابھری ہیں. ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیختنی کے لیے, دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ. منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا, صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے, اپنے طور پر کریں گے. یہ دو قوتیں جو ابھری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابھری ہیں. کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب, کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی. تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابھری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ, ایک آہنی عظیمت کے ساتھ, بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو, اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے. اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا, ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا. شام میں پیش قدمی ہوئی, کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی. یہ شام عرب عراق عرب اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا. شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا. تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی, کچھ شام میں کچھ عراق میں. پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے, اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا, پورا ایران فتح ہوا, اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے. اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں. ایک اندرون سے سازش, یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی, اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام. اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا, ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے, ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں, ایشیائی کوچک, وہ بھی باقی تھا, اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے, تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی. صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا. جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی, اس کی دھجیاں اڑ گئیں.
اس کا کوئی وجود نہیں رہا. وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا. اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے. ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے. اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے. اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی وہ اس کی پشت پر تھا، اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے. اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا نتیجہ نکلی. تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. تاریخ کے یہ حقائق ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے. گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی. اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے. اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں. فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے. حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے. تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی. اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا. یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما.